جی السلام علیکم دوستو. کچھ لوگ پوچھتے ہیں عمران خان کو بھئی تم ہو کون ہو تم؟ تو آنیسٹلی یہ سوال پوچھتے ہوئے بندے کو تھوڑی کپکپی سی آتی ہے. جو بندہ یہ سوال پوچھ رہا ہے وہ خود کتنا زیادہ سمجھدار ہوگا اور کتنا ویل انفارمڈ ہوگا. جس بندے کو یہ پوچھنے کی ضرورت ہے عمران خان سے کہ بھئی تم ہو کون، تو مجھے لگتا ہے کہ اس بندے کو کچھ تھوڑی سی کہیں سے تعلیم اور تربیت کچھ پڑھ لینا چاہیے. کوئی آج سے 20+ سال پہلے میری ملاقات ہوئی امریکن عظیم اسکالر جیسن جیننگ سے. اب جیسن جیننگ نے تقریباً 8 بزنس بکس لکھی ہوئی ہیں اور پوری دنیا کی کمپنیز کا ٹریول کیا ہوا ہے. تو اس نے جب یہ کتاب لکھی تھنک بگ ایکٹ اسمال، یعنی سوچو بڑا لیکن کرو چھوٹا چھوٹا. اس لیے اگر بڑا سوچو گے اور بڑا کرو گے تو اگر آپ کے پاس صحیح انفراسٹرکچر نہیں ہوگا تو یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ لٹا بیٹھو. تو جو اچھے لیڈرز ہوتے ہیں وہ سوچتے بہت بڑا ہے، بہت دور کی سوچتے ہیں، لیکن وہ چھوٹا 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 کر کے ڈیلیور کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی تیار کرنا ہوتا ہے، ان کی تیاری میں ٹائم لگتا ہے. اب دیکھیں نا کہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ آئے انہوں نے کتنا زیادہ ڈیلیور کیا، لیکن انہوں نے آہستہ 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 قوم کو بتایا، ان کی آنکھیں کھولیں کہ حقیقت ہے کیا. تو عمران خان نے کتنا چھوٹا چھوٹا ڈیلیور کیا، حالانکہ اس میں سارے جراثیم تھے ایک گریٹ لیڈر کے. اگر آج عمران خان کی آپ ارلی نوجوانی کی بھی گفتگو سنتے ہیں نا تو اس میں یہ آپ کو جرثومہ مل جائے گا تبدیلی کا. وہ تھوڑا ایک ڈیفرنٹ انسان تھا اور ڈیفرنٹ انسان ہے، اور جس کو پتہ نہیں چلا عمران خان کو اتنا پڑھنے اور جاننے کے باوجود اسے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ تم ہو کون. مجھے لگتا ہے ایسے بندے کی عقل کو ماتم نہیں کیا جا سکتا ہے. تو جیسن جیننگ کو میں 20 سال پہلے شکاگو میں ملا. ہماری ایک میٹنگ چل رہی تھی جس میں جیسن جیننگ ایز اے موٹیویشنل اسپیکر آیا ہوا تھا اور کوئی 100 کے قریب ایگزیکٹوز تھے اور میں بھی تھا اس میں. تو میں کچھ تھوڑے سوال و جواب زیادہ کر رہا تھا. تو لنچ کے ٹائم پہ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آر یو فرام انڈیا؟ میں نے کہا نو آئی ایم فرام پاکستان. کہتا او یو نو مائی فرینڈ عمران خان. تو دیٹ شاکڈ می کہ وہ کہتا ہے کہ یو نو مائی فرینڈ عمران خان. میں ایک دم بڑا اٹینٹو ہو گیا اور میں نے کہا کہ ہاؤ ڈو یو نو عمران خان. وہ کہتا ہے کہ عمران خان جو ہے اس کے شوکت خانہ ہسپتال کو میں ہر سال ڈونیشن دیتا ہوں. اور پھر اس نے تعریف کرنی شروع کی عمران خان کی. اور میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہوگا. میری عمران خان صاحب سے کچھ ملاقاتیں ہوئیں اور اس میں ان کو یہ بتا نہیں سکا کیونکہ وہ آف کورس بہت بزی تھے، لیکن عمران خان کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اتنے بڑے بڑے لیڈر عمران خان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اور آپ یہ کہتے ہو کہ عمران خان کون ہے؟ کیا حیرانگی کی بات ہے کہ کوئی یہ پوچھے کہ عمران خان کون ہے. یار عمران خان وہ شخص ہے جس نے اپنے ایمان سے اتنی بڑی دنیا کو چینج کر دیا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کسی شخص کا ایسا ایمان ہو اور وہ پاکستان جیسے ملک سے اٹھے اور ایک میڈیاکر فیملی سے اٹھے اور وہ دنیا میں اس قدر دھوم مچا دے کہ وہ جس فیلڈ میں جائے وہ اپنی دھاگ اٹھا دے. اور وہ کون ہے عمران خان؟ سر عمران خان جیسے لوگ بڑی دیر بعد آتے ہیں اور ایسے لوگ جو کہ اتنی دیر بعد آتے ہیں پھر لوگ ان کو بڑی دیر تک یاد رکھتے ہیں. عمران خان جیسا بندہ جس کا ایمان اتنا طاقتور ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے کردار سے لوگوں کے دلوں میں ایمان بھر رہا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا اور وہ ہر کسی کو کہتا ہے کہ میں کسی صورت بھی وہ اڈے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو وہ کہتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ. کیوں؟ کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ وہ اپنا ایمان بیچے گا نہیں، کسی کو اپنا ایمان بیچے گا نہیں. اور اسی طرح کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ڈیل آفر نہیں کی. اور محیط پیر زادہ صاحب مجھے یاد آ گیا. میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، بڑے انٹیلیجنٹ اینالسٹ ہیں اور وہ کتنی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جی عمران خان کو باہر آ جانا چاہیے تھا. محیط بھائی آپ اسے بات کیوں نہیں سمجھتے کہ وہ اپنے ملک کو تبدیل کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اگر وہ خود ملک سے بھاگ آئے گا تو وہ کیسے لیڈ بائی ایگزامپل کرے گا؟ وہ کیسے اپنے جذبہ ایمان لوگوں کو دکھائے گا؟ اور لوگ کیسے اس کے یقین کریں گے؟ لوگ کہیں گے تم خود تو باہر بیٹھے ہوئے ہو اور ہمیں کہتے ہو کہ تم ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. جو شخص پختہ جس کا ایمان ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی اپنی لائف سے لیڈ کرتا ہے. وہ اس کے نزدیک اس چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ وہ جیے یا مرے، کیونکہ اس نے سودا اللہ سے کر لیا ہے.
اس نے اپنی جان کا سودا اللہ سے کر لیا ہے، کیونکہ وہ اس طرح کا انسان ہے جو یہ کہتا ہے کہ جان جو دی تو دی اسی کی تھی، حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا، یعنی اگر میں اپنی جان بھی دے دوں اس کے لیے تو پھر بھی اللہ کی دی ہوئی تھی۔ یہ جو عمران خان بار بار آپ کو کہتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے اتنا کچھ دے چھوڑا ہے تو میرا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے نا۔ اب اس کے بیٹے جب انٹرویو دیتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں یا اگر ہم اسے یہ کہیں گے کہ تم ڈیل لے کے ہمارے پاس آ جاؤ، اور اگر وہ آ بھی جائے تو وہ اندر ہی اندر مر جائے گا، وہ ڈپریس ہو جائے گا، تو ہم اسے مرتا ہوا نہیں دے سکتے۔ یہ اس چیز کے لیے بھی ایک مرد مجاہد کے بیٹے چاہیے جو اپنے لیے نہ سوچیں، اپنے باپ کے لیے سوچیں، اس کے مشن کے لیے سوچیں، اس کی قوم کے لیے سوچیں۔ آفرین ہے ان بیٹوں کے بھی، اور آفرین ہے اس باپ کے۔ اب کہتے ہیں کون ہے عمران خان؟ اور عمران خان تو آپ کی سمجھ سے بہت باہر ہے۔ اس طرح کا ایمان جو ہے جو کہ اللہ پہ راضی بھی ہو اور لا الہ الا اللہ صرف کہے نہیں بلکہ اس کو ثابت کر کے دکھائے، یعنی دنیا کے کسی بھی فرعون کے سامنے نہ جھکے اور کوئی اور نہ ہو اس کے جیتنے کی۔ سارے لوگ کہتے ہیں، ایون کہ اس کے بیٹے بھی کہتے ہیں کہ شاید ہم عمران خان کو اب نہ مل سکیں۔ حسین نے کیوں بیعت نہیں کی یزید کی؟ کیوں بیعت نہیں کی یزید کی؟ اس لیے بیعت نہیں کی یزید کی اور بھاگے بھی نہیں، اس کی طرف گئے۔ لوگ کہتے ہیں جی چلے جاتے، لوگ حسین علیہ السلام کو بھی کہہ رہے تھے مدینہ ٹھہر جاؤ، مکہ ٹھہر جاؤ اور کربلا مت جاؤ، لیکن اگر لوگ ان کو بلا رہے تھے راہ حق کے لیے تو چاہے ان لوگوں نے دغا ہی کیا، اور وہ دور تھا جب صحابہ زندہ تھے، وہ دور تھا جو رسول اکرم کا نواسا جس کا ماتھا چما کرتے تھے، گردن چما کرتے تھے، وہ تھا، اور اس کے باوجود ظالم اتنا ظالم تھا کہ لوگ جو ہے وہ اندر بیٹھ گئے۔ تو کیا وہ راجہ عباس صاحب نے کہا ہے کہ آج کا دور صحیح یزید کی یاد تازہ کرتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یزید کے دور میں صرف آپ کو ملے گا کہ عورتوں پہ اس طرح ظلم کیا گیا، ان کی عزت کو پامال کیا گیا، ان کی چادریں اچھالی گئیں، اور آج انفارچونیٹلی بنت ہوا کی چادریں اچھالی جا رہی ہیں۔ آج یزید کی یاد تازہ ہو رہی ہے، اور دیکھیں ایمان کو۔ اور کیا حسین علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ مجھے شہید کر دیں گے؟ لیکن انہوں نے شہید ہونا تو قبول کر لیا، لیکن سوال ہی نہیں ہوتا کہ وہ بھاگ جائیں یا مڑ جائیں یا وہ بیعت کر لیں، سوال ہی پتہ نہیں ہوتا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ اس وقت بھی کہتے تھے میں ڈائلاگ کے لیے تیار ہوں، مجھے یزید کے سامنے لے جاؤ، میں ڈائلاگ کروں گا۔ تو حسین علیہ السلام کا غلام عمران خان کیا کہتا ہے؟ آؤ میرے سامنے بیٹھو اور میرے ساتھ۔ وہ تو اس لیے جو صحیح حکمران جو بنا ہوا ہے اسی کو کہتا ہے، اردلی کو تو نہیں کہے گا، اس کو کہتا ہے آ جاؤ میرے سامنے بیٹھو، اس لیے کہ اس کے دل میں کوئی چور نہیں ہے۔ جس کے دل میں چور ہو وہ کیوں بیٹھے گا سامنے؟ میں آپ کو ایک بات کہوں گا، کبھی نہ بھولیں ایک ذات اللہ کی ذات ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں جی کوئی کرائن نظر نہیں آتے، کوئی چیز نظر نہیں آتی، اور تو یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ میں آپ کو عرض کروں، کیا موسیٰ رہا یا فرعون رہا؟ اچھا چلے بات کر لیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی، لیکن اینڈ میں کون رہا؟ آج حسین کو یاد کیا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا یزید کو یاد کیا جاتا ہے؟ اور یزید کو کیسے یاد کیا جاتا ہے؟ اور یہی عمران خان کہتا ہے کہ اگر میں مارا گیا تو میں شہید ہوں گا، اور اگر میں زندہ رہا تو میں غازی ہوں گا، لیکن یہ ہے کہ میری قوم اس سے جاگ جائے گی، یا تو اسی وقت جاگ جائے گی اگر آپ جاگ گئے تو، کیونکہ امتحان ہمارا اور آپ کا ہے، عمران خان کا نہیں ہے۔ وہ تو اپنا اس کا ایسا ایمان ہے کہ اس کا اللہ اس کو صبر دیتا ہے، اس کو اللہ اس کی مٹھاس دیتا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، کتنے اللہ والے ہیں جن کو جیلوں میں مارا گیا، جن کو کوڑے مارے گئے۔ ہمارے جو بڑے 4 امام ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ہر وقت یزید آیا، ہر وقت فرعون آیا، اور اینڈ پہ یزید اور فرعون ان کو ایسی عبرتناک سزائیں ملی کہ ان کو پوچھنے والا، ان کی اولاد کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ لوگ کیا کہتے تھے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے، آپ کا تو کوئی نام نہیں لینے والا ہوگا۔ تو میرے اللہ نے کیا کہا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تو آپ کو عظیم چیزیں دی ہیں، ایز اے کوثر دیا ہے جس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تم تو اپنے رب کا ذکر کیا کرو، نماز پڑھا کرو، قربانی دیا کرو، کیونکہ تیرے رب نے تجھے تو بہت کچھ دے دیا، لیکن آپ کا جو دشمن ہے وہی ابتر ہوگا، وہی بے نام ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور میرے پیارے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں اور جو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں ان کو بھی وہی خیرات ملتی ہے۔ اس وقت پاکستان تو کیا پوری دنیا میں، یہ میں باعث کی بنا نہیں کر رہا، آپ میری بات کو لکھ کے رکھ لیں،
یہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں لوگ یاد کریں گے کہ کوئی عمران خان جیسا بھی لیڈر اس صدی میں آیا تھا، اور اس کو آگے کتنی صدیوں تک پڑھا جاتا رہے گا، یاد کیا جاتا رہے گا، اور اس کو فالو کیا جاتا رہے گا۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ جیسے تو بڑے آئے اور بڑے ابتر ہوئے، آپ جن کو فالو کر رہے ہیں ان کا تو نام نہیں رہا، اور جن کو ہم فالو کر رہے ہیں ان کو دنیا یاد کرتی ہے۔ اس لیے ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں اور آپ اپنا کام کیے جائیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ، اگر وہی غزوہ احد میں جب کافروں نے آواز لگائی، ان کا آج ہم نے بدلہ لے لیا، تو اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ ہم نے رسول اکرم کو شہید کر دیا اور صحابہ کو شہید کر لیا، ان کا آج ہم نے جنگ بدر کا بدلہ لے لیا، تو آپ کو پتہ ہے صحابہ رضوان اللہ مجمعین نے آپ واپس کیا جواب دیا تھا؟ پرٹیکولرلی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم شہید ہو گئے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر بھی کامیاب ہیں، ہم اپنے اللہ کے یہاں سرخرو ہوں گے، اور اگر ہم غازی ہوئے تو ہم پھر بھی کامیاب ہیں۔ تو میرے اللہ کو جو منظور ہوا وہی ہوا۔ اور آپ یاد رکھیں کہ عمران خان کا ایمان وہ کسی اور لیول کا، میں ان لوگوں سے اس کو کمپیئر کر کے میں ظلم نہیں کر سکتا، کیونکہ پاکستان میں کوئی شخص ہے ہی نہیں جس سے عمران خان کو کمپیئر کیا جا سکے، بلکہ پوری دنیا کے ممالک کے جو لیڈرز ہیں ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ عمران خان جیسا جو ہے وہ پیدا ہونا کبھی ہوتا ہے اللہ کے فضل سے۔ اس لیے تو جو جیفری ایپسٹین ہے، جو کہ پنکل ہے، جو پنکل مطلب وہ اب تو مر گیا، لیکن اس نے 2018 میں الیکشن کے فوراً بعد یہ کہا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ خامنہ ای سے، پوٹن سے، زی جن پنگ سے اور اردوان سے زیادہ ڈینجرس ہے، اس لیے کہ وہ پاپولر بھی ہے اور وہ ٹرو مسلمان بھی ہے۔ وہ آپ کے جو آباء و اجداد ہیں نا، وہ بتا رہے ہیں عمران خان کون ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ اتنا زیادہ ڈینجرس آدمی ہے کہ جو دنیا کے بڑے بڑے لیڈر ہیں نا، بڑے ترین لیڈر، ان سے بھی زیادہ یہ پاپولر ہے اور ایمان کا پکا ہے، اس لیے اس سے ہمیں ڈر ہے، اس لیے انہوں نے اندر رکھا ہوا ہے۔ اور آپ ان کے اعلیٰ کار بن کے پوچھتے ہیں عمران خان کون ہے، تو میں آپ کو بس یہی اینڈ پہ کہوں گا، وَجَاءَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، بے شک حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کے لیے آپ یاد رکھ لیں کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں، لیکن اس طرح کے ایمان والے بندے کو نہ کبھی جھکایا جا سکتا ہے اور نہ کبھی مارا جا سکتا ہے۔ آپ اس کو جتنا دبائیں گے اتنا زیادہ اس کا نام آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جتنا ایکشن ہوتا ہے اس کا ایکول اور اپوزٹ ڈائریکشن میں ریئیکشن ہوتا ہے۔ آپ جتنا اس قوم کو اور اس کے ایمان کو اور اس کے لوگوں کو دبائیں گے اتنا ہی آپ زیادہ دیکھیں گے کہ آئے گا۔ اب آپ جتنا ظلم کر رہے ہیں اور کینن پھینک رہے ہیں اور پانی پھینک رہے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو فردر ڈیپ ڈگ کر رہے ہیں، اور آپ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون ہوئے ہیں۔ حالانکہ قرآن میں کھلا ہے کہ آپ جو ہے وہ عدل و انصاف والوں کے رہو، اور آپ عدل و انصاف کا گلا گھونٹنے والے ہیں۔ اور پوچھتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ عدل و انصاف کا بول بالا کرنے والا انسان ہے، وہ غریبوں اور ناداروں کے لیے سینٹرز بنانے والا انسان ہے، وہ ہیلتھ کارڈ دینے والا انسان ہے، وہ UN میں کھڑے ہو کے اسلام کا پرچار کرنے والا انسان ہے۔ اس جیسا انسان صدیوں میں کوئی پیدا ہوتا ہے، اور جب اس طرح کا کوئی انسان صدیوں میں پیدا ہوتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو رائگاں کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایک اسٹریٹجی انہوں نے کی اور ایک اسٹریٹجی میرے اللہ نے کی، اور بہترین اسٹریٹجسٹ میرا اللہ ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت جلد انشاءاللہ یہ عوام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی کہ آیت کریمہ پڑھتی ہوئی باہر نکلے گی، اور جب یہ نکلے گی، اور آئی نو کہ آپ کو اس کا ڈر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ابھی بھی موقع دے رہا ہے، سمجھ جائے، اور اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو انفارچونیٹلی آپ اس ملک کا نقصان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے آپ کو سدھارنے کی اور اپنا مقام اور اپنا ایمان اور اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔ تھینک یو۔